نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کو پیدا کرنے اور پالنے والے ہیں، اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے نبی آخر الزماں کی ذات پر، جو الحمدللہ ہم تک ہدایت کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ہم چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنے کرامات کی بارش کر دیں گے، اور اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف اپنی روش اختیار کریں گے تو ہمارا وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے، اللہ ہماری اخلاقی کمیوں اور کمزوریوں کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرے اور ہمیں بہترین معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں لیسن۔ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی منظر ختم ہو گیا اور ایک زوردار ڈانٹ فضا میں بلند ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ ان کے نبی کے ساتھ جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا، اس کی جو سزا بخت نصر کی صورت میں انہوں نے بھگتی تھی، وہ تو بہت ہی معمولی تھی۔ اصل سزا کا وقت تو اب آیا۔ حکم ہوا کہ ہر اس شخص کو پیش کیا جائے جو کسی بھی درجے میں یرمیاہ کے ساتھ کی گئی اس زیادتی میں شریک تھا۔ بادشاہ، امراء، مذہبی لیڈروں کا وہ گروپ پیش ہوا جو سانے کا ذمہ دار تھا۔ ان میں سزا دینے والے بھی تھے، اور جو یرمیاہ علیہ السلام کو بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر ان کے خلاف فضا ہموار کر رہے تھے، وہ بھی تھے۔ ان سب کے لیے جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس زمانے کے عوام کا احتساب شروع ہوا۔ نبی کے مجرموں کا احتساب جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا، اور ہر مجرم کے لیے بدترین سزا کا فیصلہ ہو گیا۔ میں اس دفعہ حشر میں دیر تک کھڑا رہا اور لوگوں کا حساب کتاب دیکھتا رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں نے چند ہی لوگوں کا حساب کتاب دیکھا تھا، مگر اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مکمل اور جامع حساب کر رہے ہیں۔ ہر شخص کے حالات، اس کے ماحول اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش کے نتیجے میں بننے والی نفسیات کی روشنی میں اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے رائے کے برابر بھی عمل کیا تو وہ بھی ان کی کتاب میں موجود تھا۔ ان کی نیت، محرکات اور اعمال، ہر چیز کو تولا جا رہا تھا۔ فرشتوں کا ریکارڈ، دیگر انسانوں، در و دیوار، اور سب سے بڑھ کر انسان کے اپنے اعضاء گواہی کے لیے پیش ہو رہے تھے۔ ان سب کی روشنی میں ہی کسی شخص کے ابدی مستقبل کا فیصلہ سنایا جاتا۔ یوں انسان پر رائے کے برابر بھی ظلم نہیں ہو رہا تھا۔ جس کو معاف کرنے کی ذرا بھی گنجائش ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کامل اور رحمت کامل کا ایسا ظہور تھا یہاں پر، جس سے الفاظ میں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ میں اسی حال میں تھا کہ سالے نے میرے کان میں سرگوشی کی، نائمہ بڑی شدت سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ میں نے دریافت کیا، خیریت؟ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بہتر ہے تم چلو۔ یہ کہہ کر سالے نے میرا ہاتھ پکڑا اور تھوڑی ہی دیر میں ہم نائمہ کے پاس کھڑے تھے، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نائمہ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت پری پیکر لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی یادداشت پر بہت زور ڈالا، مگر میں اسے پہچان نہ سکا۔ نائمہ نے خود ہی اس کا تعارف کرایا، یہ امورہ ہیں، ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے ہے، یہ مجھے یہیں ملی ہیں۔ یہ آخری نبی یا ان کے کسی نمایاں امتی سے ملنے کی خواہش مند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو میں انہیں نہیں لے جا سکتی تھی، البتہ میں نے سوچا کہ آپ سے انہیں ملوا دوں، آخر آپ بھی بڑے نمایاں لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امورہ سے میرا تعارف کرانے لگی۔ اس تعارف میں زمین و آسمان کے جو کلابے وہ ملا سکتی تھی اس نے ملائے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کر کے نائمہ کو روکا اور کہا، نائمہ میری بیوی ہیں، اسی وجہ سے میرے بارے میں کچھ مبالغہ آمیز گفتگو کر رہی ہیں۔ البتہ ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ میں آپ کو اس امت کے نمایاں لوگوں بلکہ اپنے نبی سے بھی ملوا دوں گا۔ نائمہ کو میری بات زیادہ پسند نہیں آئی، وہ جھلا کر بولی، اگر میں مبالغہ کر رہی ہوں تو بتائیں، یہ سالے آپ کے ساتھ کیوں رہتے ہیں اور یہ آپ کو کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں؟ میں نے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہا، اچھا چلو میں نے ہار مانی، لیکن پہلے امورہ سے تفصیلی تعارف تو ہو لینے دو۔ امورہ ہنستے ہوئے بولی، انسان ہزاروں برس میں بھی نہیں بدلے، بلکہ دوبارہ زندہ ہو کر بھی ویسے ہی ہیں۔ آپ دونوں
دونوں ویسے ہی جھگڑا کر رہے ہیں جیسے میرے اماں ابا کرتے تھے، ان کے اماں ابا سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے۔ بیچ میں نائمہ بولی، مگر یہ اس کا اگلا خوشی سے بھرپور جملہ تھا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ امورہ سے مل کر اتنا خوش کیوں ہے اور کیوں اس نے مجھے حشر کے میدان سے بلوا لیا۔ امورہ کے شوہر نہیں ہیں۔ میرے اندازے کی تصدیق صالح نے کر دی۔ وہ میرے کان میں بولا، نائمہ نے تمہاری ہونے والی بہو سے ملوانے کے لیے تمہیں بلایا ہے، اور میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ نائمہ جمشید کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی تھی اور آخر کار اسے اس کوشش میں بھی کامیابی مل گئی۔ اسے یہ لڑکی پسند آ گئی تھی، مگر لڑکے لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا یا دیکھا بھی ہے یا نہیں یہ مجھے علم نہیں، مگر نائمہ کو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اس کے خیال میں اس کا راضی ہو جانا ہی اس رشتے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ والدین دنیا میں بھی خیال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی والدین جب کامیابی ہو جائے گی تو پھر بھی اپنی اولاد کی خوشیاں ہم ہمیشہ اپنے آپ سے آگے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ ہمیں جنت کی یہ دائمی خوشیاں نصیب کرے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو، اللہ ہماری بیٹیوں کو، اللہ ہمارے دامادوں کو، اللہ ہماری بہوؤں کو، ان سب کو ہم سے جنت میں دور نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا پورا خاندان ملا دیا جائے گا وہاں، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی ہمارے خاندانوں سے ملوانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ان رشتوں سے ٹھنڈک دے، ہمیں آخرت میں بھی ٹھنڈک دینا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنانا۔ ہمیں ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جنت میں بھی ساتھ دینا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے دریافت کیا، امورہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ امورہ نے شرما کر کہا، دنیا میں صرف 15 سال کی عمر میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔ میں بچپن ہی سے بہت بیمار رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کا یہ بدلہ دیا کہ بغیر کسی حساب کتاب کے شروع ہی میں میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور باقی فیصلے تمہاری ہونے والی ساس کر رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ صالح کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر امورہ بولی، مجھے آپ لوگوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی، جنت میں بھی ہم ملتے رہا کریں گے۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، میرے اماں ابا مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ نائمہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے مڑی تو میں نے کہا، ٹھہرو مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ نائمہ نے امورہ سے کہا، تم وہیں رکو جہاں ہم ملے تھے، میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے مذاق میں نائمہ سے کہا، امورہ سے اس کا موبائل نمبر بھی لے لو، اس رش میں اسے کہاں ڈھونڈتی پھرو گی؟ یہ موبائل کیا ہوتا ہے؟ امورہ نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ ایک ایسی بلا کا نام ہے جس کے بعد تم نائمہ سے بچ نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں جنت میں بھی کتنا مزہ ہوگا نا، کتنا فن بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں نے جواب دیا۔ صالح نے بیچ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ امورہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گی، میں اسے پہنچا کر آتا ہوں۔ امورہ اور صالح کے جانے کے بعد میں نے نائمہ کو لے کر حوض کے کنارے ایک جگہ بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا، تمہیں معلوم ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے جمشید کے لیے امورہ کو پسند کیا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پسند سے کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے معلوم ہے، مگر پچھلی دنیا میں ہما کے تجربے کے بعد اب جمشید میرے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، اور امورہ کے والدین سے میں بات کر چکی ہوں، یعنی متعلقہ فریقوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے علم میں یہ بات نہیں، نہ ان کی مرضی لی گئی، اور سب کچھ تم نے طے کر دیا۔ نائمہ، یہ دنیا نہیں ہے، یہاں ہم ماں باپ بس رسمی حیثیت رکھتے ہیں، یہاں وہی ہوگا جو لوگوں کی اپنی مرضی ہوگی، اس لیے اپنے دل میں کوئی امید باندھنے سے پہلے ان دونوں سے پوچھ لو، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو اور بہت سی لڑکیاں ہیں، آج یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، تم اس معاملے میں بے فکر ہو جاؤ۔ نائمہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اپنی بہو میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نائمہ، ہمیں پہلی دفعہ یہاں تنہائی میسر آئی ہے، تم کچھ دیر کے لیے اپنی مادرانہ شفقت کونے میں رکھ دو اور یہ دیکھو کہ یہاں کا ماحول کتنا اچھا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا، تمہیں یاد ہے نائمہ، ہم نے کتنے مشکل وقت ساتھ ساتھ دیکھے، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اپنا کیریئر، اپنی جوانی اور اپنی ہر سانس اس کے لیے وقف کر دی، مگر دیکھو نائمہ، جو سودا میں نے کیا تھا اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوا۔ میں تم سے دنیا میں کہا کرتا تھا نا، جو خدا کے ساتھ سودا کرتا ہے وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا، دیکھو ہم ہر خسارے سے بچ گئے، آج کتنی شاندار کامیابی ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم جیت گئے ہیں نائمہ۔ اب زندگی ہے اور موت نہیں، اب جوانی ہے اور بڑھاپا ختم، اب صحت ہے اور بیماری ختم، اب امیری ہے اور غریبی ختم، اب ہمیشہ رہنے والی
خوشیاں ہیں اور سارے دکھ ختم۔ آپ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب جو لوگ دین پہ چلتے ہیں انہیں بہت سی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، انہیں بہت سی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بھی بچائے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈالے، اور ہم بھی ایک دن جنت میں بیٹھ کر ایسے ہی اپنے پارٹنر کو کہہ سکیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ آزمائش کا وقت تھوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ والی خوشی نصیب کرے کہ جب آپ اور میں، ہم میں سے ہر بندہ، ہمیں اپنے ہسبینڈ سے اچھا دنیا میں کچھ نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں پہلے اللہ تھے اور پھر اللہ کے نبی، اور پھر دنیا میں والدین بھی بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جب آپ شادی کر کے جاتی ہیں تو آپ کے خاوند سے آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور پر اتنی شدید ہوتی ہے، اور ہمیشہ عورت یہی چاہتی ہے کہ ہسبینڈ ایک دفعہ ہنس کے بھی دیکھ لے تو بس ایسا لگتا ہے عورت تو جان ہی دے دے گی، قربانی ہو جائے گی اس پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دائمی خوشی جنت میں نصیب کرے، اللہ ہمیں ہمارے خامدوں کے ساتھ جنت میں بھی انشاءاللہ نصیب کرے۔ مجھے تو اب بھی کوئی دکھ یاد نہیں آ رہا، ہاں آج کسی جنتی کو نہ کوئی دنیا کا دکھ ہے یاد ہوگا، اور نہ ہی کسی جہنمی کو دنیا کا سکھ یاد رہے گا۔ دنیا تو بس ایک خیال تھی، ایک خواب تھا، ایک افسانہ تھا اور ایک سراب تھا۔ حقیقت تو اب شروع ہوئی ہے، زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، ذرا سامنے دیکھیے سما بدل رہا ہے۔ میں نے اس کے کہنے سے توجہ کی تو احساس ہوا کہ واقعی اب شام ڈھلنے کے بالکل قریب ہو چکی تھی، اب مغرب کے ختم ہونے کا وقت ہو رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ یہ تبدیلی کسی اہم بات کا پیش خیمہ ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، ہاں تم ٹھیک سمجھے، یہ سالے کی آواز تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، اس تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب ختم ہو رہا ہے، تمام لوگوں کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتاؤ تم امورا کو چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ تم نہ پانی پینے جا سکتے ہو، نہ بیت الخلاء جانا تمہارے لیے ممکن ہے، پھر تم تھے کہاں؟ میں امسائیل کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی امسائیل پیچھے سے نکل کر سلام کرتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ میرے الٹے ہاتھ کا فرشتہ تھا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور ہنستے ہوئے سالے سے دریافت کیا، ان کی وجہ نزول؟ حساب کتاب ختم ہو چکا، اب تمہیں پیش ہونا ہے، ہم دونوں مل کر تمہیں اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اور پیشی کا سن کر پہلی دفعہ مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر سوال کیا، حساب اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہاں وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور حشر میں وقت بہت آہستہ، اس لیے جتنا عرصہ تم یہاں رہے اتنے عرصے میں وہاں کا حساب کتاب ختم ہو چکا۔ وہاں میرے پیچھے کیا ہوا تھا؟ تمام امتوں کا جب عمومی حساب کتاب ہو گیا تو میدان حشر میں صرف وہی لوگ رہ گئے جو ایمان والے تھے، مگر ان کے گناہوں کی کثرت کی بنا پر انہیں روک لیا گیا تھا۔ آخرکار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کا حساب بھی ہو گیا۔ اب آخر میں سارے انبیاء اور شہداء پیش ہوں گے۔ کیا شہید وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے؟ نائمہ نے سوال کیا۔ نہیں، یہ وہ شہداء نہیں، وہ بھی بڑے اعلیٰ اجر کے حقدار ہیں، مگر یہ شہداء حق کی گواہی دینے والے لوگ ہیں، یعنی انہوں نے انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ کیا ان کا بھی حساب ہوگا؟ میں نے سوال لیا، کیونکہ مجھ پر حساب کے تصور سے ہی گھبراہٹ طاری تھی۔ نہیں، بس بارگاہ ربیت میں ان کی پیشی ہوگی اور ان کی نجات کا اعلان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور مالک کل ہیں، وہ جب چاہیں جس کا چاہیں حساب لے سکتے ہیں، کوئی بھی انہیں نہیں روک سکتا۔ اور میرے منہ سے دعا نکلی، رب اغفر وارحم، اے اللہ مجھے بخش بھی دینا اور مجھ پر رحم بھی کرنا۔ میں خدا کے اختیار کا بیان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے۔ دراصل اب جنت و جہنم میں داخلے کا وقت آ رہا ہے، چنانچہ اب اہل جنت اور اہل جہنم سب کو میدان حشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ ان سب کے سامنے انبیاء اور شہداء کی کامیابی کا اعلان ہوگا، پھر گروہ در گروہ نیک و بد لوگوں کو جہنم و جنت میں بھیجا جائے گا، جس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہو جائے گی۔ دعا کریں، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ما اخطأت، وہ میری غلطیاں جو میں نے غلطی سے کی۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تو مجھے بخش دے، اور وہ بھی ما تعمدت، جو میں نے جان بوجھ کر کیا، وما اسررت، اور جو میں نے چھپا کر کیا، وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا۔ میرا ہر گناہ اے اللہ جو میں نے غلطی سے کیا، جو میں نے جان بوجھ کر کیا، جو میرا ظاہر ہو گیا اور جو میرا چھپا رہ گیا، وما جہلت، جو میں نے جہالت میں کیے، مجھے نہیں پتا
پتہ تھا یہ گناہ ہے اور وہ ہو گیا، اے اللہ تو اس کو بھی بخش دینا۔ وما تعمدت، اور وہ گناہ بھی جو میں نے عمدن کیے، جان بوجھ کر کیے، اللہ تو ہمارے سارے گناہ بخش کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر کے اس دنیا سے لے کر جانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔